پہلے وہ سب سمل کے لیے تھا، اب وہ میری بہنوں کے لیے تھا۔ میرے اپنے لیے نہ پہلے کچھ تھا اور نہ اب کچھ۔ ایک مشین بن کر میں نے اپنی تمام توانائیاں اپنے بزنس کے لیے وقف کر دیں۔ مانور نے کہا تھا سمن مر گئی ہے، وہ مری نہیں تھی، وہ اب بھی زندہ تھی، میری یادوں، میرے خیالوں، میری سوچوں اور خوابوں میں۔ دنیا نئی صدی میں داخل ہونے کے قریب آ رہی تھی اور میری منزل قریب آ رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہوٹلز کی چین بنانے کا دیکھا گیا خواب اب خواب نہیں رہا تھا۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جن سے خوشی اور امیدیں وابستہ ہوں۔ خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھی گئی ان خوشیوں کا نام ہے جو حقیقت نہیں ہوتی۔ خواب تو امید ہوتے ہیں، اچھے وقت کی، اچھے مستقبل کی، اچھی زندگی کی۔ خواب محبت سے عبارت ہوتے ہیں۔ میری محبت مجھ سے دور چلی گئی تھی، سو میرا خواب خواب نہیں ڈیوٹی بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے اب اپنی بہنوں کے لیے یہ ڈیوٹی پوری کرنی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مانچسٹر میں میرے 7 اسٹار ہوٹل کی تکمیل کا لمحہ قریب آ رہا تھا۔ جگہ میں نے شیخ جہانگیر کے ہاتھوں سے چھینی تھی۔ شیخ جہانگیر، جنہیں ہوٹل مینجمنٹ کا جائنٹ کہتے تھے، اس جگہ وہ کوئی شاپنگ پلازا تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اب جب میرا ہوٹل بنے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچ کر ہی مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس روز میرے پارٹنر نے مجھے فون کر کے سائٹ پر بلایا۔ وہ کسی گڑبڑ کا کہہ رہا تھا۔ میرے پہنچنے پر اس نے مجھے اشارتاً خاموش رہنے کا کہا۔ وہ شاید ٹھیکیدار کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے ہوٹل کی نامکمل عمارت کے سامنے کھڑے ٹرکوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، آج ہماری آرڈر کی گئی لکڑی پہنچ گئی ہے۔ پھر ہم نے جس لکڑی کو آرڈر دیا تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ ہماری کسی بھی چوکھٹ پہ پوری نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ششدر رہ گیا۔ یوں لگتا ہے ایک بھی لکڑی کام کی نہیں ہے، شاید آرڈر غلط لکھا گیا ہو۔ مجھے لگتا ہے کسی نے آرڈر میں گڑبڑ کروائی ہے۔ تم ابھی اس لکڑی کو مت کھولو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ خرم، اگر ہمیں 1 ہفتے میں لکڑی نہ ملی تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، بینک کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی اور ہماری بلڈنگ مکمل نہیں ہوگی۔ کرتا ہوں کچھ۔ خود گھبراہٹ میں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کے بعد میں اپنے ٹھیکیدار سے بات کر رہا تھا۔ فوسٹر، وہ کمپنی جس سے ہم نے لکڑی آرڈر کی تھی وہ کس کی ہے؟ شیخ جہانگیر کی، اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تو شیخ جہانگیر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ شام تک مشکل سے میرا ان سے رابطہ ہو پایا۔ جہانگیر اسپیکنگ۔ خرم زید بات کر رہا ہوں۔ کون خرم زید؟ وہ مصروف سے بولے۔ وہی خرم زید جس سے ومسلو والی زمین آپ کے ہاتھوں سے چھینی تھی۔ پھر یہ مسٹر جہانگیر کہ بزنس میں رقابت چلتی ہے، دھوکہ نہیں۔ میں نے ایک ایک حرف چبا کر کہا۔ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تمہیں وہ زمین چاہیے تھی سو مل گئی، میں اس بات کو بھول بھی چکا ہوں۔ سن شائن ووڈ کمپنی آپ کی ہے؟ ہاں، کیوں؟ ان کا لہجہ اب الارمنگ تھا۔ آپ اس کو دھوکہ نہیں سمجھتے، مگر میرے نزدیک غلط مال سپلائی کرنا دھوکہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے کھٹک سے فون رکھ دیا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ مقابلہ اپنی جگہ، مگر کسی کو بالکل تباہ کر دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ آج سے ٹھیک 10 برس پہلے جب شیخ جہانگیر کی بیٹی مانور جہانگیر نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے اس نوکری سے دھکے دے کر نکلوایا تھا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی، اور آج اس کے باپ نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹھیکیدار فوسٹر سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تم کنسٹرکشن سائٹ پر گئے؟ نو سر، کام ہو رہا ہے۔ یس سر، ایسا کرو مزدوروں سے کہو ابھی لکڑی کو ہاتھ نہ لگائیں۔ سر، یہ آرڈر مسٹر ولز پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اس نے میرے پارٹنر کا نام لیا۔ اور کچھ کہا مسٹر ولز نے؟ نو سر۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا، اگر ہم اسی لکڑی کو استعمال کر لیں تو؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید یہ نہ ہو سکے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے، اس لکڑی کا کٹ نامناسب ہے۔ میرے پاس ایک حل ہے، تم سائٹ پر پہنچو، میں بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور آفس سے نکل آیا۔ جاتے وقت البتہ اپنی سیکرٹری کو دبئی کے لیے سیٹ بک کروانے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ وہ میرے سائٹ پر پہنچنے کے 10 منٹ بعد ہی وہاں آ گیا تھا۔ پھر سر، کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تم نے لکڑی دیکھی ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں سر، ابھی تو موقع نہیں ملا۔ موقع ملے گا بھی نہیں۔ کیوں سر؟
بیکاز یو آر فائرڈ۔ جی؟ وہ حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ تقریباً 1 سال پہلے اس کی لاپرواہی سے بلڈنگ میں آگ لگتے لگتے بچی تھی۔ اس بات پر میں نے اسے تھپڑ مار دیا تھا، بہت بےعزتی بھی کی تھی۔ اس بےعزتی کا بدلہ اس نے اپنے بھائی رابن فاسٹر، سنشائن کمپنی کا مینیجر تھا، کی مدد سے مجھ سے لیا تھا۔ میں نے ولس کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ فاسٹر کہہ رہا تھا کہ اسے ولس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر اسے کیسے معلوم ہوا کہ لکڑی کا کٹ غلط ہے؟ اسے غلط آرڈر دیا یا پھر آرڈر میں بعد میں تبدیل کروا دیا تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، مگر اس طرح میرا نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جتنی بھی کمپنیز کو فون کیا، لکڑی کی ڈلیوری کی مدت کم از کم بھی 2 ماہ سے کم نہ تھی۔ ہفتے بعد میری دبئی کی فلائٹ تھی۔ مجھے شیخ جہانگیر سے اپنے رویے کی معافی مانگنا تھی۔ دبئی جانے سے 1 روز پہلے ہی شیخ جہانگیر نے مجھے میری مطلوبہ لکڑی بھجوا دی۔ ایس جے انٹرپرائز کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں بنی یاس روڈ پر تھا۔ نیلے شیڈز کے شیشوں سے اس 20 منزلہ عمارت کا بیرونی حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ شیخ جہانگیر کا اپنا آفس ٹاپ فلور پر تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بغیر ایک لمحے کے توقف کے اندر بھیج دیا۔ وہ میری آمد سے باخبر تھے۔ ہلکی سی دستک دے کر میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ان کا آفس بہت وسیع اور لیوشلی ڈیکوریٹڈ تھا۔ گرے اور اسٹیل کلر کی تھیم میں پورا کمرہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آفس، چیئرز، صوفہ سیٹ، پردے، کارپیٹ اور وال پیپر، سب کچھ نفاست سے انہی رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ ان کے ٹیسٹ کا اندازہ میں دیواروں پر لگی پینٹنگز سے کر سکتا تھا۔ غالباً ان کو فلیمش پینٹرز بہت پسند تھے، کیونکہ زیادہ تر فلیمش آرٹ ہی کمرے کی دیواروں کی زینت بنا ہوا تھا۔ بالکل ساتھ ایک کافی چیپ سی پینٹنگ لگی تھی۔ اتنی خوبصورت کلیکشن کے ساتھ ایک فضول پینٹنگ لگانے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے ان کو اخبارات میں ہی دیکھا تھا، کبھی کسی پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے، کبھی کسی کنگ کے ساتھ، کبھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈنر کے موقع پر، کسی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے۔ شیخ جہانگیر ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے مالک تھے۔ رسائل و اخبارات میں وہ اتنے ہینڈسم اور گریسفل نظر نہیں آتے تھے جتنے حقیقت میں تھے۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ان کی شخصیت اور بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ دیکھ کر ایک نرم سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے اور کافی گرم جوشی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ فائن سر، میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ان کی آنکھیں بالکل سمل جیسی تھیں، گہری اور سیاہ، جبکہ باقی نقوش ماہ نور والے تھے، خوبصورت اور دلکش۔ میں اپنے رویے پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ خواہ مخواہ ہی میں نے ان سے اتنی بدتمیزی سے بات کی، ان پر الزام لگایا، جبکہ انہوں نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہفتے میں ہی میرا مطلوبہ مال بھجوا دیا۔ کیا پیو گے؟ چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھنے لگے۔ بلیک کافی، چینی کے بغیر۔ انہوں نے میرے جواب پر ریسیور اٹھایا اور 2 بغیر چینی کے بلیک کافی کا آرڈر دیا۔ تو مسٹر زید، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے پوچھا۔ سر، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہوں، شریف سے لہجے میں بولا۔ معافی مانگنے آئے ہو، مگر ابھی تک مانگی تو نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ جسٹ کڈنگ۔ اتنے میں کافی آ گئی۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جس طرح تم نے مجھ سے بات کی، کوئی اور کرے تو میں منہ توڑ دیتا ہوں، لیکن وہ مسکرائے۔ تم اپنے شہر کے ہو، اس لیے بچ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ غلطی تمہاری نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے، تمہارے کانٹریکٹر نے ہی گڑبڑ کی تھی۔ اس کے بھائی نے اوریجنل آرڈر کو چینج کر دیا تھا، مگر میں نے پھر بھی مال بھجوا دیا تاکہ تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ چاہتے تو نام بھی بھجواتے، پھر بھی آپ نے بھجوا دیا، کیوں؟ میں نے کہا، زید، تم اپنے شہر کے ہو۔ اٹس خرم۔ میں نے اپنا پہلا نام لینے پر زور دیا۔ رائٹ، خرم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہیپی مین۔ لیکن تم تو شکل سے… وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میں شکل سے کیا؟ ڈیوڈ بیکہم لگتے ہو۔ آپ نے بیان بدلا ہے۔ اوکے، میں کہہ رہا تھا مغرور لگتے ہو۔ میں ہنس پڑا۔ پتا تھا، ویسے بیکہم بھی لگتے ہو۔ میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اطمینان سے کہا، شکل میں بھی اور گیم میں بھی۔
یو آر اے فٹ بالر؟ وہ حیران ہوئے تھے اور متاثر بھی۔ ریئل میڈرڈ کے لیے کھیلتے ہو؟ نہیں، ہیڈ آنگلے کے لیے۔ کبھی کبھی وہ بلا لیں تو کھیلتا ہوں، ورنہ کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ… میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پتہ ہے تم کیا ہو؟ میرا چہرہ باغور دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولے۔ آپ بتائیں۔ ہینڈسم، مغرور اور ایمبیشیس، روٹ اور فٹ بالر۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بس فٹ بالر نہیں ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ اور صحیح کہہ رہے تھے، میری طرح وہ بھی صاف کو ڈیشنگ اور سیلف میڈ انسان تھے۔ ان کی ناک بھی میری طرح کھڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ مغرور دکھتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک بے حاستہ پن تھا جو سمل کے چہرے پر میں نے دیکھا تھا۔ چال ڈھال اور ہر انداز و اطوار سے ان میں وقار جھلکتا تھا۔ خصوصیت سمل میں تھی، مگر اس کے انداز میں عاجز کا عنصر بھی تھا، جبکہ شیخ جہانگیر کے ساتھ ایسا نہ تھا۔ بالکل میری طرح۔ کھانے کے لیے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نگاہیں بے اختیار ہی اس نامناسب پینٹنگ پر مرکوز ہو گئیں جو شیخ جہانگیر جیسے آرٹ لور کے کمرے میں لگی تھی۔ پینٹنگ دیکھ رہے ہو؟ پسند آئی یہ بیچ والی؟ سچ پوچھے تو نہیں، میں فوراً بولا۔ ایک دوست نے تحفے میں دی تھی، وہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولے۔ دراصل مینچسٹر میں ایک جگہ دیکھی تھی، ڈیل بھی تقریباً مکمل ہو گئی تھی، مگر پھر معلوم ہوا کہ ایک لڑکا لے اڑا ہے، اسی نے بھجوائی تھی۔ مجھے اس وقت احساس شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ تصویر میں نے ہی ان کو لندن سے ایک ناکام آرٹسٹ سے خرید کر بھیجی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ اسے آفس میں لگا لیں گے۔ تھوڑا سا جھنپ کر میں نے انہیں دیکھا۔ اٹس اوکے ینگ مین، وہ رسانیت سے بولے۔ پاکستان گئے ہو کبھی؟ میں برٹش نیشنل ہوں، برٹش بورن نہیں۔ زندگی کے 23 سال پاکستان میں گزارے ہیں، 5 برس پہلے لیڈز آیا تھا۔ کوئی رشتہ دار ہے لیڈز میں؟ رشتہ دار تو نہیں، مگر ایک صاحب ہیں، بلال احمد، ان کی فیملی سے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہوٹلز بھی ہیں اور پراپرٹی کا بزنس بھی، میں بتانے لگا۔ لیڈز اور بریڈفورڈ میں ان کے ہوٹلز ہیں، ایک ہوٹل دبئی میں بھی ہے۔ ہوٹل دبئی میں؟ کیا نام ہے؟ ٹال ٹریس۔ تم عماد کے انکل کی بات کر رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں عماد کو؟ ہاں، عماد آج کل دبئی میں ہی ہوتا ہے، میں 2 روز پہلے ملا تھا اس سے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہے تھے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ شاید غائب دماغی میں نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک بیٹی ہے، ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ لیکن میں نے تو سنا تھا آپ کے 2 بچے ہیں، میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، 2 بیٹیاں تھیں، مگر اب صرف ایک ہے، وہ آہستہ سے بولے۔ اور دوسری؟ جانتے ہوئے بھی میں یہ سوال کر رہا تھا۔ وہ مر چکی ہے۔ ان کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ آئی ایم سوری۔ یہ بہت مشکل تھا، یہ سب کچھ کہنا میرے لیے۔ اس لڑکی کی موت پر افسوس کرنا جو میری زندگی تھی، میرا سب کچھ تھی، میری محبت تھی۔ اچانک ان کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر انہوں نے فون فوراً کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہاں بیٹا، کیا ہو گیا؟ سے چاہیے واپس آ کر لے لو، میں گاڑی بھجواؤں یا… اچھا ٹھیک ہے، ہاں تم آ جاؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، ایک زبردست شخصیت میرے سامنے موجود ہے۔ وہ ہنسے۔ نہیں نہیں، تم ملو گی تو ہالی ووڈ سٹارز کو بھول جاؤ گی۔ ہاں بھائی، کافی ہینڈسم ہے۔ اوکے، آل رائٹ، جلدی سے آ جاؤ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میری بیٹی تھی، ابھی آتی ہے تو ملواتا ہوں۔ سر، ایسا ہے کہ میں چلتا ہوں، میں نے کسی کو ٹائم دے رکھا ہے، میں اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مانور وہاں آئے اور جہانگیر کے سامنے ماضی کا کوئی ذکر چھیڑے۔ لاتے ہوئے میں نے اردو میں کہا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تمام بات چیت انگریزی میں کر رہے تھے۔ میری اردو سن کر وہ تھوڑے حیران ہوئے، پھر مسکرا کر بولے، مجھے بہت کم لوگ متاثر کرتے ہیں، تم ان میں سے ایک ہو۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ کھلے دروازے پر میں نے زور سے دستک دی۔ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے عماد نے ایک لمحے کو رک کر میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ کام میں مگن ہو گیا۔ اندر آ جاؤں؟ میں نے آواز بلند اجازت طلب کی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اتوار کو آنا، چھٹی ہوتی ہے، میں فقیروں کے لیے ٹائم نکال لوں گا۔ میں تمہیں فقیر نظر آتا ہوں؟ مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے میں اندر داخل ہوا۔
جس طرح تم اجازت مانگ رہے ہو اس طرح تو فقیر بھی نہیں مانگتے، بلکہ ہمیں ہی ان سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب کہ وہ قدرے بگڑ کے بولا، تمہیں میرے آفس میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے بھلا؟ اس کا اپنائیت بھرا لہجہ میرے دل کو چھو گیا تھا۔ اچھا بابا، آ گیا ہوں اندر، میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ادھر UAE کب آئے؟ وہ کام چھوڑ کر پوچھنے لگا۔ صبح پہنچا تھا، ایک میٹنگ تھی، اسی سلسلے میں آیا تھا۔ سنو، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، پرسوں میں شیخ جہانگیر سے ملا، جانتے ہو انہیں؟ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، ان کی بیٹی تھی، سچ خرم اتنی کیوٹ اور سویٹ تھی کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاں، وہ شکل کی اچھی ہے، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ صرف اچھی؟ وہ تو بہت پیاری ہے، اس کے بال بھی بہت خوبصورت اور لمبے تھے، وہ بتا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا جب میں نے ماہنور کو دیکھا تھا تو اس کے بال بہت لمبے تھے، اس نے انہیں ڈائی بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ عماد اسے نائس اور سویٹ کہہ رہا تھا۔ کیا ماہنور واقعی بدل گئی تھی؟ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ جتنا میں ماہنور سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، قدرت کسی نہ کسی طرح اس کو میرے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ عماد کچھ دیر اس کی بھی باتیں کرتا رہا۔ سنو ہرم، تمہارے مانچسٹر والے نئے ہوٹل کی جب اوپننگ سیریمنی ہوگی تو اس کا چیف گیسٹ کون ہوگا؟ وہ کسی خیال کے تحت پوچھنے لگا۔ شیخ جہانگیر، میں مسکرایا۔ وہ میرا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، میرا 75واں ہوٹل سب سے زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا۔ مانچسٹر کے باسی مسلسل 20 گھنٹے سے جاری برف باری سے لا تعلق اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن تھے۔ پورا شہر سفید چاندی سے ڈھکا ہوا تھا، ہر طرف برف ہی برف تھی۔ اسی یک وسطی شام کو میرے ہوٹل کا افتتاح تھا۔ صحافی، مانچسٹر کا میئر، پاکستانی کمیونٹی کے کچھ جاننے والے احباب اور سب سے بڑھ کر عماد کی پوری فیملی مدعو تھی۔ مہمان خصوصی شیخ جہانگیر تھے۔ بلیک ڈنر جیکٹ میں ملبوس میں مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر میں نے عماد کو دیکھا۔ فیڈڈ بلو جینز کے اوپر گرے ہائی نیک پہنے وہ ہمیشہ کی طرح سمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ 23 سال کا تھا، مگر میرے لیے وہی 18 سالہ ٹین ایجر تھا جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس کے آگے تو اب بھی کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ دوسرے کو موقع دیے بغیر ہی بولتا رہتا۔ اس وقت بھی وہ میمونہ اور سجل کو باتوں میں لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی مسلسل چلتی زبان کے سامنے میمونہ سر ہلا رہی تھی، جبکہ سجل بے بسی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت شیخ جہانگیر مجھے آتے نظر آئے۔ میں انہیں ریسیو کرنے آگے بڑھا۔ ڈنر سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم اور باوقار لگ رہے تھے۔ وہ تنہا ہی آئے تھے کہ ان کو بما فیملی مدعو کیا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھ سے بوکے لیا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد میں نے ان سے اکیلے آنے کا سبب دریافت کیا۔ میری وائف کو کسی فیشن شو میں شرکت کے لیے کراچی جانا تھا۔ البتہ میری بیٹی کی کوئی فرینڈ آ گئی تھی، ورنہ وہ بھی آ جاتی۔ ان کے بتانے پر دل ہی دل میں مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں ذہنی طور پر ماہنور سے ملنے کے لیے تیار نہ تھا، حالانکہ اب وہ مجھے پہلے کی طرح بری نہ لگتی تھی۔ پھر بھی آپ کی صاحبزادی تشریف نہیں لائی؟ عماد چھوٹتے ہی ان سے پوچھنے لگا۔ نہیں، اس کی کوئی فرینڈ آ گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، وہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ خیر، یہ تو بہت پرانا بہانہ ہے، عماد نے سر ہلا کر معصومیت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بولے، میں تمہارے پاس نئے نئے بہانوں کے لیے کورس کرنے آؤں گا۔ ان کو بتائیے گا کہ انہیں بہت مس کیا گیا ہے یہاں۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے کہنے لگا۔ کس نے کیا مس؟ وہ پوچھنے لگے۔ میں نے، اور کس نے کرنا ہے؟ عماد فوراً بولا۔ وہ بھی تمہارا بہت ذکر کرتی ہے، اس دن بھی کہہ رہی تھی۔ ڈیڈ، عماد اس وقت تو بہت اچھا بن رہا تھا ادھر دبئی میں، مگر بعد میں ایک فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ عماد جھینک کر مسکرا دیا۔ وہ کیا ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ خیر، یہ تو بہت پرانا بہانہ ہے، شیخ جہانگیر ہنستے ہوئے بولے تو عماد خسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ پوری تقریب کے دوران دونوں کی نوک جھونک جاری رہی۔